بھارتی پنجابی پاپ گلوکار سدھو موسے والا کی والدہ چرن کور اور والد بلکور سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ نومولود بچے کے نام کے بارے میں شبھدیپ سنگھ سدھو موسے والا کے والد بلکور سنگھ نے اتوار کو کہا کہ یہ بچہ بالکل ان کے لیے شبھدیپ جیسا ہے۔ یاد رہے کہ سدھو موسے والا کا اصل نام شبھدیپ تھا۔ 28 سالہ سدھو موسے والا بطور گلوکار بین الاقوامی سطح پر مشہور تھے۔ 29 مئی 2022 کو دن دہاڑے انہیں جدید ترین ہتھیاروں سے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ پنجاب کے ضلع مانسا کے گاؤں جواہر میں پیش آیا۔ 15 مئی 2020 کو سدھو موسے والا نے بھی اپنی ماں کے لیے وقف کردہ گانا ریلیز کیا۔ اس گانے کا نام تھا پیاری ماں۔ بچے کی پیدائش کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد سدھو موسے والا کے گھر مبارکباد دینے پہنچ رہی ہے۔ اس موقع پر سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اس بچے کی پیدائش بٹھنڈا کے ایک نجی ہسپتال میں ہوئی۔ بچے کی پیدائش کا چرچا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ سدھو موسے والا کی والدہ کی عمر 58 سال ہے۔ عام طور پر اس عمر میں بچے کو جنم دینا مشکل ہوتا ہے۔ چرن کور نے اس بچے کو IVF یعنی وٹرو فرٹیلائزیشن تکنیک کے ذریعے جنم دیا ہے۔ مگر یہ تکنیک ہے کیا؟ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ زمانہ نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ IVF ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے دوران عورت کے ایگز کو مرد کے سپرم سے لیبارٹری میں فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جنین کو عورت کے رحم یعنی بچہ دانی میں ڈالا جاتا ہے۔ IVF ٹیکنالوجی کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب یا تو حمل قدرتی طور پر نہیں ہو سکتا یا حاملہ ہونے کے دیگر تمام طریقے ناکام ہو جاتے ہیں۔ IVF ٹیکنالوجی پہلی بار 1978 میں متعارف کرائی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ طریقہ کار 1978 میں شروع ہوا جب لیسلی براؤن ٹیسٹ ٹیوب بچے کو جنم دینے والی دنیا کی پہلی خاتون بنی۔ IVF کا استعمال ان خواتین کے معاملے میں کیا جاتا ہے جن کی ٹیوبز انفیکشن یا کسی اور وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔ لیب میں انڈے اور سپرم کو فرٹیلائز کرتے ہیں۔ جب ایمبریو حیاتیاتی نشوونما کا ابتدائی مرحلہ یا جنین تیار ہو جاتا ہے تو اسے عورت کے رحم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے بہت سے جوڑوں کو والدین بننے کی خوشی سے ہمکنار کیا ہے اور خواتین سے بانجھ پن کا لیبل دور کیا ہے۔ اس انقلاب کے دوسرے مرحلے کے طور پر 1991 میں متعارف کروائی گئی انٹراسائٹوپلازمک سپرم انجیکشن ICSI تکنیک کو قرار دیا جاتا ہے۔ ICSI نے ان جوڑوں کے لیے والدین بننا آسان بنا دیا ہے جنہیں مردوں کے سپرم کی کم یا ناقص معیار کی وجہ سے مسائل کا سامنا تھا۔ اس ٹیکنالوجی نے ڈونر سپرم کی ضرورت کو بھی ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اب اسے بلا جھجک اپنانے لگے ہیں، لیکن سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا سننے میں لگتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں IVF کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، لیکن ایسا ہر بار نہیں ہوتا کہ کوئی اس عمل کے ذریعے والدین بن جائے۔ کئی بار اس کے کیسز بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جوڑے پہلی بار خوشی پاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ عمل بہت طویل ثابت ہوتا ہے۔ بڑی عمر میں IVF ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت بالکل ٹھیک ہو۔ ڈاکٹر کے مطابق چرن کو روزانہ ان کے پاس میڈیکل چیک اپ کے لیے آتی تھی۔ کبھی کبھی یہ تھوڑا مشکل تھا۔ بڑھاپے میں کبھی کبھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا اور خون بہنے لگا، پھر ہم اس کا خیال رکھتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چرن کور بالکل صحت مند ہے، اسے صحت سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم IVF ٹیکنالوجی کو کامیابی سے استعمال کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خبر کو دیکھ کر کوئی غلط پیغام نہ جائے۔ جب بھی بڑی عمر میں حمل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کی صحت کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی بھی طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ماں محفوظ ہے اور یہ سب کا فرض ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ماں صحت مند نہیں ہے تو IVF تکنیک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ماں صحت مند ہے اور سانس لینے میں تکلیف نہیں ہے، دل صحت مند ہے، ذیابیطس یا بلڈ پریشر نہیں ہے تو ایسے لوگ IVF کی مدد لے سکتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر ماں ٹھیک ہے تو بھی اسے نگرانی میں رکھنا زیادہ محفوظ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ایسے وقت میں ڈیلیوری ہو جہاں بچہ اور ماں دونوں محفوظ ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ پیدائش کے وقت بچے کا وزن 2 کلو تھا۔ ماہرین کے مطابق بڑی عمر میں IVF کروانا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح عمر کے ساتھ جسم میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، اسی طرح حمل کے ساتھ جسم میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ بڑی عمر میں IVF کے ذریعے حمل ہونے کی صورت میں کئی طرح کے ہارمونز جسم میں داخل کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور کولیسٹرول جیسے خطرات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ خواتین میں مینوپاز بند ہونے کے بعد IVF کے ذریعے حاملہ ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ مینوپاز کا مطلب ہے کہ عورت کے رحم میں انڈے تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ایسی حالت میں ڈونر ایگ یعنی کسی اور کا انڈا لیا جاتا ہے۔ پھر اس عورت جس کی ماہواری کا عمل بند ہو گیا ہے، اس کی بچہ دانی کو ہارمون سے تیار کر کے بیضا پیدا کرنے
کرنے کا عمل شروع کیا جاتا ہے، اس طرح وہ عورت حاملہ ہو سکتی ہے۔ IVF حاصل کرنے کے لیے ماں کی زیادہ سے زیادہ عمر 50 سال اور والد کی عمر 55 سال تک بڑھانے کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بڑی عمر میں خواتین کا جسم بچے کو جنم دینے کے لیے مکمل طور پر فٹ نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران دل کا دباؤ اور BP بڑھ جاتا ہے۔ کئی بار خواتین اسے برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ بڑی عمر میں بچے کی جسمانی اور مالی پرورش کی ذمہ داری کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں۔ کیا اس طریقہ علاج سے کامیابی کی ضمانت ہے؟ اس پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 80% کامیابی 35 سال سے کم عمر کی خواتین کے معاملے میں ملتی ہے۔ اگر خواتین کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان ہے تو بچہ پیدا ہونے کے امکانات 60% تک ہوتے ہیں۔ اگر عمر 40 سال سے اوپر ہے تو صرف 18 سے 20% کیسز کامیاب ہوتے ہیں۔